بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 59 خوش نصیب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک ہیں جنہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ 10 جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت سخی تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا عام مسلمانوں اور خاص طور پر امہات المومنین کے ساتھ حسن سلوک کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنی زمین 40,000 دینار میں فروخت کی اور یہ ساری رقم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے خاندان بنی زہرہ اور اہل اسلام میں سے فقراء و مساکین اور ازواج مطہرات میں بانٹ دی۔ جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان کا حصہ پیش کیا گیا تو آپ نے پوچھا، یہ مال کس نے بھیجا ہے؟ آپ کو بتایا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا، میرے بعد صرف وہی لوگ تمہاری خدمت بجا لائیں گے جو صابر و شاکر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے خیر و برکت پوری زندگی ان پر سایہ فگن رہی، یہاں تک کہ آپ تمام پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ مالدار اور صاحب ثروت ہو گئے۔ آپ کی تجارت مسلسل نفع بخش ہوتی چلی گئی۔ آپ کے تجارتی قافلے مدینہ منورہ آتے تو باشندگان مدینہ کے لیے گندم، گھی، کپڑے، برتن، خوشبو اور دیگر ضروریات کی چیزیں اپنے ساتھ لاتے اور جو اشیاء بچ جاتی انہیں دوسری منڈی میں منتقل کر دیتے۔ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا 700 اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا۔ سب اوڑھنیاں ساز و سامان سے لدی ہوئی تھیں۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو زمین تھر تھرانے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آج یہ تھر تھراہٹ کیسی ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا 700 اونٹنیوں پر مشتمل تجارتی قافلہ آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئیں اور بارگاہ الہی میں دعا کی، الہی یہ جو کچھ تو نے انہیں دنیا میں دیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور آخرت میں اس سے بڑھ کر اجر و ثواب سے نوازنا۔ پھر کہنے لگی کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جنت میں خوشی سے اچھلتے ہوئے داخل ہوگا۔ اس سے پہلے کہ تجارتی قافلہ پڑاؤ کرتا، ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ جب آپ نے یہ بشارت سنی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دوڑتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور عرض کی، اماں جان، کیا آپ نے میرے لیے جنت کی بشارت کے کلمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خود سنے ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر کچھ نہ پوچھئے ان کی خوشی کا کیا عالم تھا۔ فرمانے لگے، اماں جان، گواہ رہنا میں اس خوشی میں 700 اونٹنیوں پر مشتمل اپنا تجارتی قافلہ وہاں ساز و سامان اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ جس دن سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت ملی، اس دن سے اور زیادہ حوصلے کے ساتھ اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھوں سے بے دریغ دائیں بائیں خفیہ و اعلانیہ خرچ کرنے لگے، یہاں تک کہ 40,000 دینار اللہ کی راہ میں صرف کر دیے۔ ایک دفعہ مجاہدین اسلام کے لیے 500 تربیت یافتہ جنگی گھوڑے اور ایک دوسرے موقع پر 1,500 عربی النسل اصیل گھوڑے مجاہدین کے لیے خریدے۔ وفات سے چند روز پہلے تمام غلام آزاد کر دیے اور یہ نصیحت بھی لکھوائی کہ اہل بدر میں سے جو صحابہ بھی زندہ ہو ان میں سے پر ایک کو 400 دینار میرے مال میں سے دیے جائیں۔ جن بدری صحابہ نے وصیت کے مطابق یہ رقم وصول کی ان کی تعداد تقریباً 100 تھی۔ وصیت میں یہ بھی لکھوایا کہ امہات المومنین میں سے ہر ایک کو میری جائیداد میں سے وافر حصہ دیا جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اکثر ان کے حق میں یہ دعا کرتی، الہی عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے ٹھنڈے میٹھے چشمے سلسبیل سے پانی پلانا۔ وصیت کے مطابق مال تقسیم کرنے کے بعد بھی ورثاء کے لیے بہت سا مال بچ گیا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔